یہ عبداللہ صاحب ہیں کراچی سے، کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں کہ جس طرح مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ اگر تم برائی کو ہاتھ سے بدل سکتے ہو تو ہاتھ سے بدل دو، ورنہ زبان سے بدلو، ورنہ کم از کم اسے دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ہاتھ سے بدلنا یہ حکماء کا کام ہے، ریاست کا کام ہوتا ہے۔ زبان سے بدلنا یہ علماء کا ہے، یا جو بھی آپ کا ماتحت ہے آپ اس کو زبان سے پیار سے سمجھا سکتے ہیں۔ ہاں کبھی ہاتھ سے ماں باپ جیسے مارتے ہیں یا ٹیچر تھوڑا سا پنشمنٹ کر لیتا ہے وہ چل جائے گا، اور اگر یہ دو صورتحال نہیں ہیں تو دل میں برا جانا، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو ایسے حالات دیکھنے کے بعد آپ دل میں اس کو برا جانیں، اور یہ نیت کریں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قدرت دیتا تو میں مطلب کوئی مزاحمت میں شامل ہوتا، کچھ ہوتا، اس طریقے سے آپ دل میں نیت کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بری ذمہ ہوں گے۔ ہاں چوتھا درجہ جو ہے وہ بڑا ہی برا ہے کہ ان حالات کو دیکھنے کے باوجود بھی کچھ محسوس نہ ہونا، کوئی دل میں تنگی نہ آنا، بے پرواہی سے دیکھنا اور فراموش کر دینا۔ جب آپ دیکھیں دل میں برا جاننا، سرکار فرما رہے ہیں ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، تو یہ کون سے درجے میں ہوں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، کہ جسم کے اگر ایک حصے کو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ بس یہ آپ کو کرنا ہوگا۔ اور میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ آپ بیٹھ کے پوسٹیں چلائیں، آپ میسج چلائیں، اتنا چلاؤ کہ دنیا میں ہنگامہ ہو جائے، دنیا لرز جائے۔ ارے بھائی یہ میسیجوں سے لرزے گی؟ میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں کہ جدید دور کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے آپ اپنے وقت کو بچائیں سب سے پہلے۔ یا آپ ٹک ٹاک پر بیٹھ گئے اور فیس بک پر بیٹھ گئے، یوٹیوب پہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہاں پازیٹیو اگر آپ چیز حاصل کر رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ضائع کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وقت بچا کر پھر اسے ایسے کاموں میں استعمال کریں جس میں آپ کے دین کا اور آپ کے ملک کا فائدہ ہو۔ اپنی صلاحیتیں بڑھائیں، اچھی تعلیم حاصل کریں، آئی ٹی کے شعبے میں آئیں، ایسے کورسز کریں کہ آپ اپنے ملک کو فائدہ پہنچا سکیں، جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کر سکیں، اپنے ملک کو اس کے ذریعے فائدہ پہنچا سکیں۔ اس طرح مسلمان مضبوط ہوگا، اس طرح آپ مختلف پلیٹ فارم پر کسی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ باقی آپ کریں کچھ بھی نہیں، اور خالی بیٹھ کے میں ممبروں پہ میں بیان کر لوں، آپ روڈ پہ احتجاج کر لیں اور کوئی برا بھلا کہہ دے اور میسج چلا لیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ خود سوچئے۔ مطلب سمجھداری کا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے۔